سیاست میں جب بھی کوئی مذہب کی بات ہوتی ہے آپ کا فوراً کوئی اس حوالے سے کوئی بیان آ جاتا ہے. ابھی کچھ 2-4 دن پہلے بھی آپ نے ایک سہیل افریدی کے حوالے سے بھی بیان دیا کہ ایک تو لڑکے مذہبی ٹچ دینا شروع کر دیتے ہیں. کیا سیاست جب ہم کہتے ہیں کہ سیاست کو عبادت ہے، عبادت تو اسلام میں ہی مذہب میں ہی ہوتی ہے نا؟ نہیں تو آپ کے خیال میں جو JUI کے اپوزیشن ہے وہ کافر ہے؟ نہیں کافر کوئی نون لیگ والے کافر ہیں؟ کوئی کافر تو پھر آپ ان کے اوپر کیوں یہ بیان دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے جی توہین کے مرتکب ہو گئے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے، دوسروں کے لیے ہر چیز ناجائز ہے. PTI کے کیا ہمارے دوست جو ہیں وہ ادھر نیشنل اسمبلی میں پیپر پھاڑ کے نیچے نہیں پھینکتے؟ ان کے اوپر اللہ رسول کا نام نہیں لکھا ہوتا، وہ جائز ہے. KP میں اگر JUI یا PMLN کے یا پیپلز پارٹی کے لوگ، ان تو ہے ہی نہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ پھاڑ کے پھینکیں تو آپ ان پہ فتویٰ لگا دیں. کیا آپ ہم یہ نہیں ہونا چاہیے سیاست میں کہ میں یہ سمجھوں کہ میں تو بڑا مسلمان ہوں اور میرے مخالف کافر ہیں. نہیں، اس طرح تو سیاست نہیں ہو سکتی. آپ کو ٹالریٹ کرنا پڑے گا. پالیٹکس کے اندر ایشوز ہیں جو آتے ہیں، اور اگر آپ ہر چیز میں پھر مذہب کو لے کے آتے ہیں اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں اور آپ نے سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور انفارچونیٹلی KP میں یہ زیادہ پرابلم ہے. KP میں آپ دیکھ رہے نا کہ افغانستان کے اندر آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جہاں پہ ایک ٹیچر کو سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے آن لائن بچیوں کو کیوں پڑھایا. KP سے آپ ایک لیڈر مجھے بتا دیں جس نے اس کی مذمت کی. کم عمر شادیوں کا جو بل ہے بلوچستان میں بھی پاس ہو گیا، KP میں نہیں پاس ہو. KP میں لوگوں کو سوچنا پڑے گا وہاں کی لیڈرشپ کو، اس طرح سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ بہت انفارچونیٹلی جو ہماری 80s کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے پوری سوسائٹی کو جو تباہ و برباد کیا، اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. اور اب KP کو بڑی جو ہے وہ جدوجہد کی ضرورت ہے. یہاں جو پشاور مردان کے علاقے ہیں ظاہر ہے کہ یہ مختلف ہیں قبائلی علاقوں سے، لیکن یہ بھی اب ادھر جا رہے ہیں. وہاں کے اسمبلی میں ممبرز آتے ہیں، وہ ان کے کوئی ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتے ہوئے ان ایشوز کے اوپر. اور انفارچونیٹلی کوئی بھی سوسائٹی جو عورتوں کو نہیں مانتی ہے، برابری کا حق نہیں دیتی، تعلیم کو اہمیت کو نہیں سمجھتی، وہ امپلائمنٹ کے برابر مواقع کو اہمیت نہیں دیتی، تو مجھے بتائیے وہ کیسے آگے جائیں گے؟ آپ یہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں ایون بلوچستان میں، اب آپ دیکھیں اب لاہور کیوں ترقی کرتا ہے، کراچی کیوں ترقی کرتا ہے، نیو یارک کیوں ترقی کرتا ہے، سین فرانسسکو، لاس اینجلس، پیرس، لنڈن کیوں ترقی کرتے ہیں؟ کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں اور جو بیسٹ برینز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آ کے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں. نہ وہاں پہ ٹورزم آپ کر سکتے ہیں جی، وہ اسلام کے خلاف ہو گئے، نہ وہ آپ ان کو کوئی چیز وہاں پہ انڈسٹری لگانے والے کو آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں. مجھے بتائیں وہاں کیسے روزگار ہوگا، کیا ہوگا سوائے مدرسے میں آپ تقریباً 20-25 لاکھ بچہ ہر سال آپ پیدا کر رہے ہیں، ان کو نوکریاں آپ دے ہی نہیں سکتے، ان کو آتے جاتے ہی کچھ نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس میں یہ سب لوگ اپنے آپ کو پھنسا چکے ہیں اور اس سے نکلنے کے لیے تیار نہیں.